السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں جب شمار کیا جاتا ہے تو اس شہر میں ایک شہر ایودھیا کا بھی ذکر لازمی طور پر آتا ہے، کیونکہ اس کا وجود قبل مسیح لکھا گیا ہے۔ یوں تو ہندوستان ہو یا پھر دنیا میں تقریباً ہر جگہ پر صوفیان کرام نے، اولیاء کرام نے، داعیان دین نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار، نمایاں کردار ادا کیا، اور اس جگہ سے اسلامی اقدار، تہذیب و تمدن اور صوفیانہ اقدار و روایات ختم ہونے کے باوجود بھی دنیا اسے ایک علمی مرکز کے طور پہ، روحانیت کا مرکز کے طور پہ یاد کرتی ہے اور جانتی ہے، چاہے وہ بغداد کی سرزمین ہو سقوط بغداد سے پہلے، اور یا غرناطہ ہو، یا اسپین کی تاریخ ہو، یا پھر مصر و شام کی سرزمین ہو جہاں پر بھی مسلمانوں نے رہے، کابل کی سرزمین، غزنی، غور وغیرہ وغیرہ، آپ دنیا جہاں بھر بھی دیکھیں، تاجکستان دیکھیں، قزاقستان دیکھیں، بخارا دیکھیں، سمرقند دیکھیں، نیشاپور دیکھیں، یہ تمام ایسی سرزمین ہے جہاں سے صوفیان کرام، داعیان دین نے اپنی بھرپور نمایاں خدمات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارہا ہمیشہ سے ظالم طاقتوں کی، ظالموں کی کوششیں یہ رہی کہ ان عظیم ہستیوں کے کارناموں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی جتنی خدمات کو فراموش کرنے کی کوشش کی گئی، دنیا کے سامنے ان کی خدمات اتنی ہی واضح اور نمایاں طور پر نظر آئی۔ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو دوستو، ہم عرض کر رہے تھے کہ دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں ایودھیا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا وجود تاریخ سے قبل بھی ہے۔ ایودھیا کی اہمیت اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جب بھی قدیم ہندوستان کے مقامات کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایودھیا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ہندوؤں، جینوں اور بدھسٹوں کی نظر میں یہ شہر تو مقدس اور عظیم تر ہے، مگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں آج بھی اسلامی آثار بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو اسلام کی تہذیب، روایات، اقدار، صوفیانہ روایات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک قابل توجہ بات بھی یہ ہے کہ ہندو مانتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد منو نے رکھی تھی، جبکہ مسلمان محققین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے حقیقت سے اس کا تعلق ہو نہ ہو، لیکن میں آپ کے سامنے روایت عرض کر رہا ہوں۔ منو کو کچھ لوگ نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک قبر شریف ایسی بھی ہے جو ایک سے 30 ہاتھ لمبی قبر شریف ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں میں مشہور چلا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر ہے، تو بعض اسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کہتے ہیں۔ 7ویں صدی کے چینی سیاح ہوئن سانگ نے اس شہر کا ذکر کیا، جبکہ آئین اکبری میں اس شہر کی لمبائی 148 کوس اور چوڑائی 32 کوس بتائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے خطے اودھ کی بات کی گئی ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محمود غزنوی علیہ رحمت رضوان کے بھتیجے سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت رضوان کے زیر تسلط یہ شہر بھی آیا۔ وہ 1033 عیسوی میں برہی شریف میں شہید ہو گئے، جن کی مزار شریف مرجع عام و خاص ہے۔ دوستو، دہلی میں جب مسلم سلطنت قائم ہوئی تو ایودھیا بھی اس کے زیر اقتدار رہا۔ تغلق عہد میں جب جونپور میں شرقی بادشاہت غالب ہوئی تو ایودھیا بھی شرقی سلطنت کے ماتحت آ گیا۔ 1526 عیسوی میں مغل بادشاہت قائم ہوئی تو ایودھیا اس کا حصہ بن گیا، جبکہ اکبر نے 1580 میں اپنی سلطنت کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تو اس نے شہر کو صوبہ اودھ کا حصہ بنایا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد جب مغلیہ سلطنت ٹوٹنے لگی تو کئی علاقے اور آزاد ریاستیں ابھر پڑی اور ریاست اودھ بھی اسی دور میں قائم ہوئی، اور 1731 عیسوی میں مغل بادشاہ محمد شاہ نے اپنے شیعہ دیوان وزیر سعادت خان کو اس علاقے پر قابو کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر صوبہ اودھ اس کو عطا کیا گیا۔ بعد میں اس کا خاندان اودھ کا حکمراں بنا۔ نواب شجاع الدولہ نے ایودھیا کے قریب اپنی راجدھانی بنائی اور شہر بسایا، جسے فیض آباد کا نام دیا گیا۔ فیض آباد میں اب بھی نوابوں کے آثار، نشانیاں موجود ہیں، جن میں ان کے تعمیر کردہ دروازے، مقبرے اور امام بارگاہ وغیرہ شامل ہے۔ اودھ کے مسلم حکمرانوں نے جہاں فیض آباد کو آباد کیا تو اور ایودھیا کے علاقے میں جہاں خود تعمیرات کرائیں، وہیں انہوں نے مندروں، مٹھوں اور مزارات کو بھی جاگیریں عطا کی۔
اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، ایودھیا کی تاریخ اپنی جگہ مگر ہندوؤں کے نزدیک مقدس شہر مانا جاتا ہے، اور اس شہر سے مسلمانوں کا ایک قلبی تعلق بھی قائم ہے۔ بہت ساری باتیں ہم کہنے سے رہ رہے ہیں، ہم آپ کے ثوابدید پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ ایودھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبروں کی مزاریں موجود ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں قبریں ہیں۔ آئین اکبری میں حضرت شیش علیہ السلام کے مزار مبارک کا ذکر موجود ہے۔ علامہ شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتاب خلاصۃ الوقائع میں حضرت شیش علیہ السلام کی قبر مبارک کے حوالے سے اودھ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو الفضل نے اپنی مشہور کتاب آئین اکبری میں لکھا ہے کہ حضرت شیش اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں اودھ ہی میں ہیں۔ مشہور بزرگ محقق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی قلمی کتاب خلاصۃ الاحادیث میں درج ہے کہ شیش اور ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک ہند ہی میں واقع ہے۔ عجائب القصص میں لکھا گیا ہے کہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام شہر اودھ ہند میں ہیں۔ دہلی کے ایک مصنف سید ناصر الدین نوید جاوید نے کتاب سراج الہدایہ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت شیش و ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک ہند ہی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی میں مدفون کئی صوفیاء اور بزرگوں کا تعلق ہمیشہ سے ایودھیا سے رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ و جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی خلفاء کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم آنے والے ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ نصیر الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کی ابتدائی زندگی ایودھیا ہی میں صرف ہوئی اور جوانی میں دہلی تشریف لے آئے، مگر اپنے اہل خاندان سے ملاقات کے لیے آپ اکثر و بیشتر ایودھیا یا اجودھیا تشریف لایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کی بہن کی مزار مبارک بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، جو بڑی ہوا کی درگاہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ایودھیا میں صوفیوں کی مزارات گلی گلی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں جن جن بزرگوں کی پیدائش یا موت ہوئی ہے ان میں کئی نام نمایاں ہیں۔ حاجی قدوت الدین علیہ رحمت رضوان، شیخ فرید الدین اودھی، شیخ بدر الدین اودھی، قاضی محی الدین کاشانی، شیخ تقی الدین علم بخش، شیخ شمش الدین اودھی، شیخ جلال الدین اودھی، مولانا قوام الدین اودھی، مولانا جمال الدین اودھی، علامہ کمال الدین اودھی، شیخ نصیر الدین اودھی، شیخ علاء الدین ذیلی، شیخ زین الدین علی اودھی، شیخ شمش الدین علی اودھی، شیخ فتح اللہ اودھی، شیخ سعد اللہ اودھی، شیخ جمال گوجری، شیخ صدر الدین اودھی، قاضی شہاب الدین، سید سلطان موسیٰ عاشقان، شیخ میاں بن حکیم، شیخ محمد درویش، شیخ علاء الدین حسینی، شیخ عاشق شاہ اودھی، سید شاہ صفدر حسین، حکیم محمد اسلم اودھی، شیخ عبدالحق اودھی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ان ویڈیوز میں کئی حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے خلفاء بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، نسل بعد نسل ان کا تعلق دہلی کے بزرگوں سے رہا ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم ان کے حوالے سے تفصیل سے عرض کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور ہمارے آنے والے اقساط کو آپ لازمی طور پر دیکھیں گے۔ دوستو، وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے جن کا دامن ماضی سے ہمیشہ جڑا ہوا رہتا ہے، جن کے ہاتھ تہذیب و ثقافت کے دامن کو تھامے ہوئے رہتے ہیں۔ یوں ہی ہماری تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت اسلامی آئینہ دار ہے۔ ہم اپنی ماضی کو کبھی بھول نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں جب ہماری تاریخ اور تہذیب ثقافت کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو آئیے ہم اسے اپنے دامن میں سمیٹ کر آنے والی نسلوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ایودھیا میں جو سانحہ ہوا، جو کچھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایودھیا ہمیشہ سے اسلامی آثار و تبرکات سے معمور رہا ہے۔ اس سرزمین پر بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء و مشائخ ہمیشہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم کچھ علماء اکرام، کچھ اولیاء اکرام جو ایودھیا سے وابستہ ہیں ان کا ذکر کریں۔ انہی شخصیتوں میں حضرت شیخ معین الدین خواجہ اجمیری علیہ رحمت رضوان کے پیر بھائی جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ ہیں، ایک ایسی شخصیت جنہیں دنیا قاضی قطب الدین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ قاضی قطب الدین رحمہ اللہ علیہ بھی ایودھیا تشریف لا چکے تھے۔ قاضی قطب الدین بن میرک شاہ بن ابو العلا اسرائیلی علیہ رحمت رضوان اودھی متقدمین علماء ہند میں صاحب کمال بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ علوم و فنون میں آپ مکمل دستگار رکھتے تھے۔ شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمت رضوان کے آپ خلیفہ تھے۔ سلوک و طریقت کی تعلیم کی تحصیل بھی
آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت رضوان سے حاصل تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد آپ یہاں تشریف لائے اور سکونت کے لیے اجودھیا کا انتخاب فرمایا۔ قاضی صاحب نہایت جری تھے اور حق کو بے باک تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں عمرا و حکام کی بھی مطلقاً پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ 605 ہجری میں آپ کی وفات اجودھیا میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد کے سامنے پورب کی جانب پختہ چبوترے میں آپ کی مزار شریف تھی۔ عوام میں آپ کے قاضی قدوہ کے نام سے مشہور مزار تھی۔ اس کے قبر کے ارد گرد بالخصوص جنوب کی سمت بہت سی قبریں تھی، مگر اب انہیں برابر کر کے کھیت بنا دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کی وفات کے بعد شیخ اعزاز الدین جو ان کے فرزند ہے اس دیار کے قاضی مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں بڑی برکتیں عطا فرمائی اور وہ اس علاقے میں آپ کا خاندان بہت خوب پھیلا۔ شیخ وجی الدین اشرف لکھنوی بحر ذخار میں لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگوں نے اجودھیا کے اطراف و جوانب میں تقریباً 50 گاؤں بسائے۔ جو آس پاس میں آپ کے خاندان سے وابستہ افراد ہیں قاضی قطب الدین علیہ رحمت رضوان کی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دعائی لکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اجودھیا کی انہی اشخاص میں ایک شخصیت شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ذاتی کریمہ بھی ہے۔ نزہۃ الخواطر جلد دوم میں صرف آپ کے حوالے سے 3 سطر لکھے گئے ہیں، کچھ یوں ہیں: الشیخ العالم الکبیر العلامہ، ایسے مشہور عالم کے ان کے زمانے میں نحو و لغت و عربیت میں کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ اودھ میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھے۔ شیخ شمس الامہ محمد بن یحییٰ اودھی رحمہ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا اور علاء الدین نیلی نے بھی آپ سے کشاف پڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ذات بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی، لیکن افسوس کہ ان کے حوالے سے زیادہ معلومات کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نحو، لغت، ادب، عربی، تفسیر وغیرہ جیسے علوم میں امتیازی شخصیت کے مالک تھے۔ حکام شریعت میں آپ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی مسلک کے پیروکار تھے، یعنی آپ شافعی تھے۔ اجودھیا میں شیخ الاسلام کے باوقار منصب پر آپ فائز رہے اور اس منصب کے ساتھ ساتھ طلباء کو درس دیا کرتے تھے۔ کافی طویل فہرست آپ کے طلباء کی ہے۔ علامہ شمس الدین یحییٰ اور شیخ علاء الدین نیلی جیسے اساتین امت نے آپ کے دسترخوان علم سے رضا خوانی کی۔ افسوس کہ ان کے حوالے سے معلومات اور احوال دستیاب نہیں ہیں، البتہ مولانا شمس الدین اودھی اور مولانا نیلی کا ان سے تلمذ یقینی ہے۔ یقیناً یہ 8ویں صدی ہجری کے اوائل کے بزرگ تھے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو میں شیخ بدر الدین وائز رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہیں گے، کیونکہ دونوں شخصیتوں کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، اس لیے ہم دونوں شخصیتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ بدر الدین رحمہ اللہ علیہ حنفی تھے، صلاح و تقوی سے متصف تھے۔ شیخ بدر الدین حنفی رحمہ اللہ علیہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، تقوی و طہارت کے حامل تھے۔ علاء الدین خلجی کے دور کے آپ بڑے مقرر، مذکر اور واعظ تھے۔ آپ کا مستقل قیام اجودھیا ہی رہا۔ آپ وعظ اور ذکر و بیان کی وجہ سے خطیب الہند کے طور پر آپ اصلاح امت اور وعظ و خطابت کے لیے آپ اجودھیا سے باہر گاہے بگاہے ملک بھر تشریف لے جایا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ پورے ملک بھر میں آپ کے خطابت کے چرچے تھے، اور آپ دارالحکومت دہلی میں مہینوں قیام کر کے خلق خدا کو اپنے زور بیانی، اپنے وعظ و نصائی سے مستفید کرتے اور مہینوں قیام کر کے خلق خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے وعظ و بیان فرمایا کرتے تھے۔ مورخ برنی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھا ہے: شیخ بدر الدین زہد و تقوی اور بلند مرتبہ کے حامل تھے، گفتگو میں تصنع و تکلف سے پرہیز کرتے تھے، راست گوئی آپ کی عادت ثانیات تھی۔ ان کی مجلس واعظ میں ہر طبقے کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ واعظ کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سامعین روتے روتے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ 696 ہجری میں علاء الدین خلجی نے تخت نشین ہوا۔ اس کے اعتبار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ 7ویں صدی کے آخر میں یا 8ویں صدی کی ابتدا میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کی مزار شریف اجودھیا میں کسی نامعلوم جگہ پر واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ان دونوں بزرگوں کے قبروں میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اس طرح اجودھیا کے بزرگان دین کی تذکرے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
ایودھیا کی انہی اشخاص میں ایک شخصیت شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ذاتی کریمہ بھی ہے۔ نزہۃ الخواطر جلد دوم میں صرف آپ کے حوالے سے 3 سطر لکھے گئے ہیں، کچھ یوں ہیں: الشیخ العالم الکبیر العلامہ، ایسے مشہور عالم کے ان کے زمانے میں نحو، لغت و عربیت میں کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ اودھ میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھے۔ شیخ شمس الامہ محمد بن یحییٰ اودھی رحمہ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا، اور علاء الدین نیلی نے بھی آپ سے کشاف پڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ذات بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی، لیکن افسوس کہ ان کے حوالے سے زیادہ معلومات کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نحو، لغت، ادب، عربی، تفسیر وغیرہ جیسے علوم میں امتیازی شخصیت کے مالک تھے۔ حکام شریعت میں آپ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مسلک کے پیروکار تھے، یعنی آپ شافعی تھے۔ ایودھیا میں شیخ الاسلام کے باوقار منصب پر آپ فائز رہے، اور اس منصب کے ساتھ ساتھ طلباء کو درس دیا کرتے تھے۔ کافی طویل فہرست آپ کے طلباء کی ہے۔ علامہ شمس الدین یحییٰ اور شیخ علاء الدین نیلی جیسے اساتین امت نے آپ کے دسترخوان علم سے رضا خوانی کی۔ افسوس کہ ان کے حوالے سے معلومات اور احوال دستیاب نہیں ہیں، البتہ مولانا شمس الدین اودھی اور مولانا نیلی کا ان سے تلمذ یقینی ہے۔ یقیناً یہ 8ویں صدی ہجری کے اوائل کے بزرگ تھے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو میں شیخ بدر الدین وائز رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہیں گے، کیونکہ دونوں شخصیتوں کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، اس لیے ہم دونوں شخصیتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ بدر الدین رحمہ اللہ علیہ حنفی تھے، صلاح و تقوی سے متصف تھے۔ شیخ بدر الدین حنفی رحمہ اللہ علیہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، تقوی و طہارت کے حامل تھے۔ علاء الدین خلجی کے دور کے آپ بڑے مقرر، مذکر اور واعظ تھے۔ آپ کا مستقل قیام ایودھیا ہی رہا۔ آپ وعظ اور ذکر و بیان کی وجہ سے خطیب الہند کے طور پر آپ اصلاح امت اور وعظ و خطابت کے لیے آپ ایودھیا سے باہر گاہے بگاہے ملک بھر تشریف لے جایا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ پورے ملک بھر میں آپ کے خطابت کے چرچے تھے، اور آپ دارالحکومت دہلی میں مہینوں قیام کر کے خلق خدا کو اپنے زور بیانی، اپنے وعظ و نصائی سے مستفید کرتے، اور مہینوں قیام کر کے خلق خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے وعظ و بیان فرمایا کرتے تھے۔ مورخ برنی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھا ہے: شیخ بدر الدین زہد و تقوی اور بلند مرتبہ کے حامل تھے، گفتگو میں تصنع و تکلف سے پرہیز کرتے تھے، راست گوئی آپ کی عادت ثانیہ تھی۔ ان کی مجلس وعظ میں ہر طبقے کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ وعظ کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سامعین روتے روتے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ 696 ہجری میں علاء الدین خلجی نے تخت نشین ہوا۔ اس کے اعتبار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ 7ویں صدی کے آخر میں یا 8ویں صدی کی ابتدا میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کے مزار شریف ایودھیا میں کسی نامعلوم جگہ پر واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ان دونوں بزرگوں کے قبروں میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ دوستو، حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمت رضوان عالم ربانی، عارف طریقت اور محبوب خدا تھے۔ آپ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ اعظم بھی تھے۔ زہد و تقوی میں کامل، خرق و عبادات میں معروف، اور علوم تفسیر و حدیث میں ماہر تھے۔ سارا شہر آپ سے علوم دینیہ حاصل کیا کرتا تھا۔ آپ نے مرید ہوتے ہی ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرما لی، اور بادشاہ نے آپ کو قضاء کا پروانہ دیا تھا۔ آپ نے یہ فرمان اپنے پیر و مرشد کے سامنے لا کر جلا دیا، اور فقر و مجاہدے کو اختیار کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمت رضوان کے آبا و اجداد ایک عرصے تک ملک تبرستان میں حکومت کی، ان کا دارالخلافت کاشان تھا۔ آپ کے دادا حضرت خواجہ قطب الدین کاشانی علیہ رحمت رضوان کو چنگیز خان کے قتل و غارت گری نے ترک سلطنت پر مجبور کیا۔ آپ سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے، اور آپ ملتان میں رہتے تھے۔ علیحدہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ علم و دیانت میں مشہور تھے۔ حضرت خواجہ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمت رضوان روز وہاں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک روز قاضی صاحب نے اسے دریافت کیا کہ وہ کیوں اپنے یہاں سے اس قدر دور آ کر مقتدی بن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا:
میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں کہ جس نے پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز ادا کی گویا اس نے نبی مرسل کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمۃ رضوان کے والد ماجد کا نام قاضی جلال الدین کاشانی ہے۔ اپنے والد حضرت خواجہ قطب الدین کاشانی علیہ رحمۃ رضوان کی وفات کے بعد ان کی قضا اودھ کے عہدے پر مامور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی محی الدین، لیکن آپ مشہور قاضی محی الدین کاشانی کے نام سے ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد کی آغوش عاطفت میں ہوئی اور علوم ظاہری کی تکمیل و تحصیل سے آپ جلد ہی فارغ ہو گئے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ نے قضاء اودھ کے ممتاز عہدے کو عزت و زینت بخشی۔ آپ کچھ عرصہ قضاء کے عہدے پر مامور رہنے کے بعد آپ کا دل دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے اٹھ گیا اور آپ کو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان سے شرف خلافت بھی حاصل ہے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو اپنا ایک کمبل عنایت فرمایا۔ اس کمبل کو تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے گھر لائے اور بہت احتیاط سے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ جب بھی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کی آپ کو یاد آتی تو اس کمبل کی زیارت کرتے۔ کئی سال گزر گئے مگر اس کمبل کی خوشبو کبھی کم نہ ہوئی۔ آپ کو سخت تعجب ہوا۔ آخر ایک دن کمبل کو خوب اچھی طرح سے دھویا، جتنا آپ کمبل کو دھوتے خوشبو اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت خواجہ محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں عرض کیا تو خواجہ محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان نے چشمے پر آب ہو کر فرمایا، قاضی صاحب یہ میری ہمت ہے جس کو محبت باری تعالیٰ کی ذات میں رکھا گیا ہے۔ حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمۃ رضوان صاحب کرامت تھے، علم و حلم، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی و ورع میں مشہور تھے۔ آپ استاد شہر تھے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کی بہت عزت اور تکریم بجا لاتے تھے۔ آپ طریقے اہل سلف پر کاربند تھے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، تکلف سے آپ کی ذات بری تھی، ایثار پسند تھے۔ عبادت و خلافت سے مشرف ہونے کے بعد آپ دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو گئے۔ باقی زندگی فقر و فاقہ، اسرت و تنگی اور قناعت و توکل میں آپ نے بسر فرمائی۔ حضرت خواجہ محی الدین کاشانی علیہ رحمۃ رضوان 15 ربیع الاول 719 ہجری کو رحمت حق میں پیوست ہوئے، یعنی آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو ایودھیا کی سرزمین پر سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ حضرت شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان صاحب اوصاف کثیرات تھے۔ شیخ تقی الدین علم بخش اودھی رحمہ اللہ علیہ اپنے عہد کے علماء کبار و مشائخ اعظام میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان شیخ داؤد فالحی علیہ رحمۃ رضوان کے خلیفات تھے اور شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کے بھائی کے بیٹے تھے، برادر زادہ تھے، اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے مامو جان تھے۔ مولوی عبد الکریم اودھی صاحب نے گم گشتہ حالات ایودھیا میں شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان کو بھی شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کا خلیفہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ کے تذکرے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان بڑے متقی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ اپنی وظائف کی کتاب لے کر رات کو پچھلے پہر آبادی سے باہر نکل جاتے اور وہیں دن بھر یاد الہی میں مشغول رہتے اور کچھ رات گئے وہاں سے گھر کی طرف واپس تشریف لاتے۔ آپ کے چچا شیخ داؤد فالحی علیہ رحمۃ رضوان کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد جنگل میں چلے جاتے اور وہیں دن بھر عبادت حق میں مستغرق رہا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے امی محترم سے یعنی چچا سے یہی سیکھا ہو، یہ طریقہ اخذ کیا ہو۔ جس شخص کو حضرت شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان کی صحبت مل جاتی، ان کے آگے زانوی ادب طے کرنے کا موقع مل جاتا، وہ ان انفاس قدسیہ کی برکت سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو علم بخش کہا کرتے تھے۔ مولوی عبد الکریم اودھی نے اپنے والد مولوی عبد الرؤوف اودھی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ والد ماجد کہا کرتے تھے، میرے بچپن کے وقت طلبہ اور شائقین علم پنج شبہ کو آپ کے مزار پر حاضری ہو کر ترقی علم و افزائش کی دعا کیا کرتے تھے، حفظ کی دعائیں یاد کیا کرتے تھے۔ حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ رضوان کی
جانب منسوب کتاب لطائف اشرفی کی نشاندہی کی بنیاد پر اس وقت تک آپ کے مزار تک پہنچنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ بیان اب سے تقریباً 650 سال پہلے کا ہے۔ علم و فن کا روشن ستارہ 10 ماہ رجب المرجب 726 ہجری کو اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ آپ کا مزار شریف اٹھوا تالاب، جو اس وقت ستیہ ساگر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اس کے اوپر کی جانب تھا۔ لطائف اشرفیہ میں اس مزار شریف کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن لطائف اشرفیہ کی اس نشاندہی کے بنیاد پر اس وقت آپ کے مزار تک نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ لطائف اشرفی میں یہ بیان تقریباً 650 سال پہلے کا ہے، اور اس درمیان اس تالاب کا نام تقریباً مرتبہ تبدیل ہوا ہوگا، پتہ تبدیل ہوا ہوگا، مگر اس کے حدود اربع یکسر بدل چکے ہیں، اور ایک اٹوا تالاب کی تخصیص کیا، اب تو پورے وجود احیاء کے تمام زمین اور اس کے اطراف کے علاقے بھی بدل چکے ہیں۔ اس طرح کے عظیم شخصیتیں ایودھیا کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، جن کے حوالے سے ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ علم بخش شخصیت، یہ علم عرفان بانٹنے والی شخصیت اسلام کی بے انتہا خدمات انجام دینے کے بعد ایودھیا کی سرزمین پر آرام فرما رہی ہے۔ اسی خوبصورت کڑی کی ایک شخصیت ہے حضرت شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ، جو حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے خلیفے بھی تھے۔ شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ اودھی 8ویں صدی ہجری کے علماء میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ علم تبحر، زہد و تقوی اور درس و افادہ میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سید محمد علی میر خرد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کار علم و تبحر خدمت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بجائے کشید کے استادان شہر خدمت این بزرگ بزانوی ادب بنشستند و تلمذ کردند۔ بیشتر علماء شہر منصوب بشاکردی این بزرگ اند و سند علماء ظاہری و تحقیق دینی نسبت بداں بزرگ گنند و فخر مباحات بمجلس رفیع عام بزرگاں دانند۔ کسی کے بشاکردی این بزرگ منصوب است، میاں علماء بغایت معظم و مکرم است۔ گم گشتہ حالات، سیر العلیہ، صفحہ نمبر 226۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کا علمی مقام اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ دہلی کے اساتذہ علم و فن ان کے سامنے زانوی ادب کو، زانوی تلمذ کو طے کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ دہلی کے اکثر علماء ان کے شاگرد ہیں۔ علوم و فنون و تحقیقات دینیہ میں شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ ہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کی علمی مجالس کو اپنے لیے باعث فخر و افتخار سمجھتے ہیں۔ جسے بھی آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے تو وہ علماء میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے تلمیذ خواجہ تاش رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی یعنی شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی علمی سرگرمیوں کی مدح سرائی بہت عظیم پیمانے پر کی ہے۔ جس عربی شعر کا اردو مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے علم سے پوچھا کہ واقعتاً اس زمانے میں تجھے کس نے زندگی عطا کی، تو علم نے جواب دیا شمس الدین یحییٰ نے۔ مولانا آزاد بلگرامی اپنے محتاط انداز میں شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ اس کے بعد اپنے شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے زیر سایہ دہلی میں مقیم ہو گئے اور درس و تدریس کے ذریعے دہلی میں ایک بہت بڑی جماعت کو علم کی روشنی سے منور کر دیا اور تدریسی مشغلے میں استحکام پیدا کر کے اس پر احسان فرمایا۔ دارالخلافہ دہلی میں تدریس کی ریاست آپ پر ختم ہو گئی۔ جو عربی عبارت ہے اس کو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے علوم و فنون کی تحصیل شیخ الاسلام فرید الدین شافعی رحمہ اللہ علیہ اودھی اور شیخ شمس الدین بھکری رحمہ اللہ علیہ جیسے اکابر اساتذہ سے دہلی اور اودھ میں حاصل کی۔ تکمیل درس کے بعد سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی اور آپ ہی سے خلافت کا شرف بھی حاصل کیا۔ سلطان المشائخ نے جو خلافت نامہ عطا فرمایا تھا اس پر کتابت کی تاریخ 20 ذی الحجہ 724 ہجری درج ہے۔ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان کے خلافت نامے کا عکس ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو ساری زندگی حضرت کے دامن سے علیحدہ نہ ہوئے اور اپنی ساری زندگی انہی کے دامن کے سائے میں بسر فرمائی۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، تکلفات اور رسم و رواج
کے بالکل پابند نہیں تھے، حتیٰ کہ نکاح بھی نہیں کیا تھا، پوری زندگی تجرد میں بسر فرما دی۔ امرا و اغنیا کے دربار میں حاضری گوارا نہ تھی، نہ ہی ان کے پاس ان کی آمد و رفت تھی، یعنی نہ امیروں کے ہاں ان کا جانا آنا تھا۔ تصوف کے بلند ترین مقام پر آپ فائز تھے، اس کے باوجود بھی آپ سجادہ مشیخت پر بیٹھنے سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے کسی کو جلد بیعت بھی نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر خلافت نامے پر حضرت سلطان المشائخ کے دستخط نہ ہوتے تو میں اسے ہرگز اپنے پاس محفوظ نہ رکھتا۔ فتوح نامی خادم تھا، وہی آپ کے خانگی یعنی گھریلو زندگی کا نظم و ضبط دیکھتا تھا۔ آپ کے کھانے پینے کے انتظام کے علاوہ آنے والے مہمان اور دیگر لوگوں کی تواضع و خاطرداری اسی کے سپرد تھی۔ خود ہر کام سے دور رہ کر، فارغ البال رہ کر درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان محمد بن تغلق جس زمانے میں علماء و مشائخ کو دہلی سے دعوت تبلیغ کے نام پر ملک کے دور افتادہ علاقوں میں خطوں میں بھیج رہا تھا، اس موقع پر اس نے شیخ عودی رحمہ اللہ علیہ کو بھی طلب کیا اور کہا کہ آپ جیسے عالم و فاضل کا یہاں کام کیا کام، آپ کو تو کشمیر جا کر اشاعت دین کی صحیح کرنی چاہیے، اور چند لوگوں کو متعین بھی کر دیا کہ جلد سے جلد شیخ شمس الدین عودی رحمہ اللہ علیہ کو کشمیر روانہ کر دیں۔ حکم سلطانی کی وجہ سے سامان سفر درست کرنے کے لیے شیخ گھر واپس آئے۔ اسی وقت جو ارادت مند وہاں حاضر تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی محمد بن تغلق کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا بکواس کرتا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ مجھے بلا رہے ہیں، میں تو اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن شیخ کے سینے میں گھوڑا نکل آیا۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اپنے شیخ سلطان المشائخ کی حضیرے میں اندرونی گنبد کے سامنے مدفون ہوئے۔ شیخ شمس الدین عودی رحمہ اللہ علیہ کثیر التصانیف بزرگ تھے، آپ نے بے شمار قلمی یادگاریں چھوڑی۔ گردش لیل و نہار نے اس فاضل اجل کی علمی یادگاروں کو زمانے بھر سے غائب کر دیا۔ آج شمس العوارف اور شرح مشارق الانوار کے علاوہ دیگر کتابوں کے نام و پتہ بھی لگانا مشکل ہے۔ آپ کا تذکرہ سیر الاولیاء، اخبار الاخیار، صبحۃ المرجان، معاصر الکرام، خزینۃ الاصفیاء، حدائق انفیاء، تذکرہ علماء ہند، نزہۃ الخواطر وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرت شیخ جلال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ ماہر علم و فن تھے، اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ کی محفل سے بے شمار لوگ علم و عرفان کے خیرات پایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ جلال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نحو، فقہ، اصول فقہ کے زبردست عالم اور زہد و تقوی سے متصف بزرگ تھے۔ سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت رضوان سے آپ کو شرف بیعت حاصل تھا۔ حسب تذریح میر خرد علماء اودھ میں سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت کرنے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل تھا۔ اسی بنا پر تمام علماء اودھ آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ میر خرد یہ دلچسپ واقعہ بھی اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ یاران اودھ جو سب کے سب عالم و فاضل تھے اور ان میں اکثر ایک عرصے تک علمی اشغال میں اپنی عمر بسر کر چکے تھے، اس لیے سب نے متفق ہو کر شیخ جلال الدین علیہ رحمت رضوان کو تیار کیا کہ سلطان المشائخ سے ہم سب کی طرف سے درخواست کریں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے علمی گفتگو، بحث و تکرار کی اجازت عطا ہو جائے۔ چنانچہ شیخ جلال الدین علیہ رحمت رضوان کی قیادت میں تمام علماء و فضلاء حضرت شیخ سلطان محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت شیخ جلال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے حسب قرار مدعا عرض کیا۔ حضرت شیخ محبوب الہی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، میں کیا کروں، میرا مقصد تو انہیں مغص بنانا ہے، مگر یہ لوگ پیاز کی چھلکی ہی چھلکے ہیں۔ سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے جواب کا یہ اثر حضرت شیخ جلال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ پر ہوا کہ انہوں نے دنیا کے تمام بھکیڑوں سے یکسو ہو کر، فارغ ہو کر ترک و تجرید کی زندگی اختیار کر لی اور بقیہ زندگی عزلت میں گزار دی۔ میر خرد آخر میں لکھتے ہیں کہ چند روز بیمار رہ کر فرشتہ صفت بزرگ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میر صاحب نے تاریخ وفات کی تصریح کہیں نہیں فرمائی ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین اودھی علیہ رحمت رضوان کا وصال 770 ہجری سے پہلے ہوا۔ سیر الاولیاء، نزہۃ الخواطر وغیرہ میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اگر آپ کا ایو دہیا کی سیریز پسند آ رہی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے احباب تک لازمی طور پر پہنچائیں۔
اور دوستو آج کی اسٹوڈیو میں ہم ایودھیا کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا قوام الدین اودھی اور ایک اور شخصیت مولانا جمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے مختصر معلومات آپ تک فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہیں کہ ہم جتنی معلومات ہمیں دستیاب ہو رہی ہیں اسی کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ مزید اگر آپ کے پاس معلومات ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یا ای میل آئی ڈی پہ لازمی طور پر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت مولانا قوام الدین علیہ رحمت رضوان ایک دانائے روزگار عالم تھے، یکتائے روزگار تھے۔ آپ علم و عرفان میں اپنی اہمیت رکھتے تھے۔ شیخ شمس الدین بن یحییٰ علیہ رحمت رضوان کے شاگرد اور محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے۔ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان نے انہیں مرد صالح کہا کرتے تھے۔ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، کسی خادم و نوکر کے آپ محتاج نہیں تھے۔ اپنا سارا کام اپنے ہاتھ سے خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ذکر و مراقبہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مجاہدہ اور ریاضات کا یہ عالم تھا کہ کھانے میں اس پیچ پر اکتفا کرتے تھے۔ آپ کے مزید حالات ہمیں نہیں مل سکے، سیر الاولیاء وغیرہ میں اتنے ہی آپ کے حوالے سے حالات درج ہیں۔ حضرت علامہ مولانا شیخ جمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ یہ بھی سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے مرید اور ایک متبحر عالم دین تھے۔ میر خلد اپنے والد اور چچا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مولانا جمال الدین اودھی جس زمانے میں مرید ہو کر خانقاہ میں مقیم ہوئے، اسی زمانے میں خراسانی عالم جو کثرت سے جو بحث و مناظرے کی وجہ سے مولانا بحاس کے نام سے مشہور تھے، خانقاہ میں آئے اور وہاں پر موجود علماء اکرام خصوصاً مولانا وجیہ الدین پائلی وغیرہ کی موجودگی میں بزدوی کے کسی مسئلے پر بحث شروع کر دی۔ بعض علماء کو ساکت بھی کر دیا، لاجواب بھی کر دیا، جس کی بنا پر دوسرے علماء اکرام کو ان سے گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ محفل کا یہ رنگ دیکھ کر مولانا جمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ سامنے آئے اور مولانا بحاس سے بحث شروع کر دی اور بالآخر انہیں لاجواب کر دیا۔ مولانا جمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی اس کامیابی پر خانقاہ کے علماء بہت خوش ہوئے۔ شہر بھر کے علماء اکرام آپ کے تبحر علمی کے قائل ہوئے اور حضرت علامہ مولانا جمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کو مبارکبادیاں دی، دعائیں دی اور کہنے لگے کہ آج آپ نے مولانا بحاس کے سر سے ہمادانی کا خول اتار دیا اور غرور کو دور کر دیا۔ اس مجلس میں سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت رضوان کے خادم خاص خواجہ اقبال بھی تھے۔ انہوں نے اس واقعے سے متاثر ہو کر سلطان المشائخ رحمہ اللہ علیہ سے عرض کیا، جمال الدین عالم و فاضل ہیں۔ شیخ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ خادم خاص خواجہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے محبوب الہی کی بارگاہ میں سارا قصہ سنایا۔ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، نوجوان کو بلا لاؤ۔ شیخ جمال الدین اولیاء اپنے احباب کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ شیخ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تمہارے آنے پر خدا کی رحمت ہو، تم نے اپنے علم کو دنیا کے بدلے فروخت نہیں کیا۔ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان سے آپ بیعت کرنے کے بعد علمی مشغلوں سے دور رہے اور سارا وقت یاد الہی میں، خوف خداوندی میں، خشیت الہی میں صرف کرتے رہے اور سماج سے بھی شغف رکھا کرتے تھے۔ تاریخ وفات کا کسی کتاب میں درج نہیں ہے، لیکن صاحب گم گشتہ نے لکھا ہے کہ آپ کا مزار ایودھیا کے محلہ فقیانہ میں قاضی لطف اللہ کی مسجد کے سامنے ہے۔ ان تمام بزرگان دین علیہ رحمت رضوان کی تاریخ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرت علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام عبد الرحمن اور دادا کا نام محمد حنفی اودھی تھا۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے آپ بھانجے تھے اور خلفاء میں سے تھے۔ آپ کی ولادت و نشو و نما ایودھیا ہی میں ہوئی۔ یہیں کے علماء سے آپ نے اکتساب علم و فن کیا۔ اس کے بعد دہلی جا کر اپنے ماموں چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان سے بیعت ہوئے۔ سلوک و معرفت کی منزل اور مراحل طے کرنے کے بعد آپ درجہ رشد و ہدایت پر فائز ہو کر خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ حضرت علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ تمام مروجہ علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اور بالخصوص فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر میں تو یگانہ روزگار تھے۔ علمی حلقوں میں علامہ کے لقب سے آپ ملقب تھے، مشہور تھے۔ شجرۃ الانوار میں آپ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، جس کا اردو مفہوم کچھ یوں ہے، نو عمری ہی میں علمی فنون سے بہریاب ہو گئے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ علمی ترقی کرتے رہے اور کوئی فن ایسا باقی نہیں بچا تھا جس میں انہوں نے کمال حاصل نہ کیا ہو۔ بالخصوص تفسیر، فقہ اور حدیث پر کامل دستگاہ رکھتے تھے اور اس عہد کے سربرآوردہ مفسرین، فقہا
اور محدثین میں علامہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اپنے شیخ اور ماموں حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے تجویز کے مطابق علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی علمی سرگرمیوں اور دعوت و ارشاد کا مرکز گجرات کو بنایا اور طویل عرصے تک وہاں قیام کر کے علمی دین کی روشنی پھیلاتے رہے، گمگشتہ راہ کو راہ حقیقت کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیار میں انہیں بڑی مقبولیت عطا کی، ہر خاص و عام انہیں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ سن 725 ہجری کو فیروز شاہ کے دور حکومت میں پھر آپ دہلی واپس تشریف لائے۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ جس وقت علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ گجرات سے دہلی تشریف لائے تو ان کے ساتھ 30 اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے۔ چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اس مال و دولت کو دیکھ کر، مال و اسباب کو دیکھ کر فرمایا، اس قدر دنیا کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ نے عرض کیا، راستے میں اطلاع مل گئی تھی کہ سلطان المشائخ علیہ رحمۃ رضوان کی رحلت ہو گئی ہے اور ان کی جگہ آپ سجادہ مشیخت پر رونق افروز ہونے والے ہیں، اس لیے خیال گزرا کہ اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو لوگ بدگمانیاں کریں گے، ورنہ مجھے اس مال و اسباب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اب میں اس سارے مال کو علماء و صوفیاء میں تقسیم کروں گا۔ چنانچہ سارا اثاثہ اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ نے تقسیم کر دیا اور دہلی میں 756 ہجری میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ اگرچہ خود تو دہلی آ گئے تھے مگر اپنی اولاد کو گجرات ہی میں رہنے کی ہدایت کر آئے تھے تاکہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ انہوں نے قائم کیا تھا، علم کی جو چراغ آپ نے جلائی تھی، اس کو باقی رکھا جائے، وہ چلتا رہے اور کام ہوتا رہے۔ چنانچہ ان کے اولاد میں برابر کامل اولیاء کرام پیدا ہوتے رہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم ان کے اولاد کے حوالے سے لازمی طور پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ علامہ کمال الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے حالات کے لیے شجرۃ الانوار، خزینۃ الاصفیاء، تذکرہ علماء ہند، حدائق حنفیہ، نزہۃ الخواطر، جلد دوم، مزارات اولیاء دہلی، تاریخ مشائخ چشت وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ دوستو، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان سلسلے چشتیہ کے مشہور اور ممتاز صوفی بزرگ گزرے ہیں، جن کو چراغ سلسلے چشت کے محتمم بالشان لقب سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے القابات میں پیشوائے مشائخ کبار، مستغرق در بحر اسرار، سلطان الاصفیاء، چراغ شریعت و طریقہ، چراغ چشت اہل بہشت، صاحب مقامات مسعود وغیرہ کے القابات سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمود چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا شمار سلسلے چشتیہ، بہشتیہ اور ہندوستان کے اکابر اولیاء میں، علماء میں، صوفیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کے بعد آپ کا ہی نام سلسلے چشتیہ کی فہرست میں نظر آتا ہے۔ آپ نے سلسلے عالیہ چشتیہ کے فروغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا فرمایا۔ نوجوانی میں ہی ترک و تجرید کے آثار آپ کے چہرے سے افیدہ تھے۔ محاسن اخلاق اور مجاہدہ نفس کی روشنائیاں ہر طرف ظاہر ہونے لگی تھی۔ سن بلوغت کے بعد ایک وقت کی نماز بھی با جماعت آپ نے قضا نہیں فرمائی۔ آپ کی شان بہت بلند تھی، علم آپ کا بے پایا اور احوال پوشیدہ کے مالک ہے۔ ابتدائی سلوک سے لے کر انتہا تک مسلسل ریاضت و عبادات میں مشغول رہے۔ تسلیم و رضا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کے بزرگ ترین، محبوب ترین، عزیز ترین خلیفہ تھے۔ آپ کے وصال کے بعد دہلی میں آپ سجادہ خلافت پر متمکن ہو کر ایک جہان کے لیے منبع رشد و ہدایت ثابت ہوئے۔ بے شمار بزرگوں کو آپ کے فیض صحبت سے مرتبہ تکمیل تک پہنچنے کا موقع میسر آیا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی سید نصیر الدین، لقب چراغ دہلی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ حسن سادات سے ہیں۔ آپ کے جد امجد خراسان سے لاہور تشریف لائے، پھر لاہور سے ہجرت کر کے اودھ مستقل سکونت اختیار فرما لی، جسے ایودھیا کہا جاتا ہے۔ چراغ دہلی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بعض سیرت نگاران تحریر فرماتے ہیں۔ ایک دن چند روز سیر و سیاحت کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔
اسی اسنا میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا درویش بیٹھے ہوئے ان کی طرف پشت ہوتی ہے۔ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان نے فرمایا چراغ کے لیے پشت اور منہ نہیں ہے۔ آپ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کا حکم مان کر بیٹھ گئے۔ اسی دن سے آپ کے آگے پیچھے کی سمت برابر ہو گئی، یعنی سامنے اور پیچھے کی طرف یکساں دیکھ سکتے تھے، اور اسی روز سے آپ کا لقب چراغ دہلی ہو گیا۔ ایک اور وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان کے عرس کے موقع پر بادشاہ وقت نے حسد کی بنیاد پر چراغوں کا تمام تیل ضبط کر لیا۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان نے تمام چراغوں میں پانی بھرا اور چراغ سلگا دیے، اور اسی روز سے آپ کا لقب چراغ دہلی بن گیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 673 ہجری بمطابق 1274 کو ایودھیا اودھ میں ہوئی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کی عمر شریف 9 سال کی تھی۔ آپ کے والد گرامی سید یحییٰ علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آئی، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ زمانہ اور عارف وقت تھیں۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی اور اہم توجہ دی، اور علوم دینیا میں مولانا عبدالکریم شیرانی سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور ان کے وصال کے بعد مولانا سید افتخار الدین گیلانی علیہ رحمت رضوان سے تکمیل فرمائی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان تمام علوم ظاہرہ کے ماہر و اکمل تھے۔ سلسلے چشتیہ میں قطب الوقت حضرت محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت عالیہ سے حضور سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان نے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کی وفات کے بعد دہلی کی ولایت و قطبیت آپ کو منتقل کر دی گئی تھی۔ آپ کے زہد و تقوی کا بھی عجیب عالم تھا۔ آپ صاحب زہد و تقوی تھے۔ حضرت خواجہ چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، قوالی کو خلاف سنت سمجھتے تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کی مجلس سے وہی خوشبو آتی تھی جس طرح کی خوشبو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کی محفل میں آیا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے مشہور خلفاء میں حضرت خواجہ زندہ نواز سید محمد گیسود راز علیہ رحمت رضوان، حضرت شیخ کمال الدین علیہ رحمت رضوان، حضرت میر سید محمد ابن جعفر مکی علیہ رحمت رضوان، سید علاء الدین برادر زادہ مخدوم، سید جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت رضوان، حضرت شیخ دانیال، حضرت شیخ صدر الدین طبیب، حضرت شیخ خواجہ سراج الدین فیران پٹن گجرات، حضرت شیخ عبد المقتدر وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کا وصال 18 رمضان المبارک 757 ہجری پر مطابق 10 ستمبر 1356 عیسوی کو بروز جمعۃ المبارکہ ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار دہلی میں مرجع خلائق ہے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دفن کرتے وقت حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کا خرقہ میرے سینے پر رکھا جائے، اور میرے پیر و مرشد کا عصا میرے پہلو میں رکھنا۔ حضرت شیخ کی تسبیح انگشت شہادت پر ہونی چاہیے، اور چوبی یعنی نالین بغل میں رکھ دینا۔ آپ کے خدام نے ایسا ہی کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ ایودھیا کی جو سیریز چل رہی ہے، اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت شیخ علاء الدین نیلی رحمہ اللہ علیہ زبردست عالم اور بے باک مقرر اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ الاسلام فرید الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے تلمیذ اور شیخ شمس الدین یحییٰ اودھی رحمہ اللہ علیہ کے رفیق درس تھے۔ تفسیر کشاف کی تعلیم کے وقت قرات بھی کرتے تھے۔ شیخ شمس الدین اور دیگر رفقاء درس سامنے ہوتے تھے۔ تفسیر کشاف اور مفتاح العلوم کے غوامض کی توضیح و تشریح میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بہت پیارے انداز میں اس کی تشریح اور توضیح فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر انتہائی دل نشین اور مؤثر اور ساتھ ہی لوگوں کو بیدار کرنے والی ہوتی تھی۔ جب آپ مجموعے میں تقریر کرتے تو بڑے بڑے علماء و فضلاء اش اش کر اٹھتے۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں آپ شامل ہو گئے اور شیخ کے ہم خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کی مجلسوں میں آپ کے پیر و مرشد حضرت محبوب
محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے حکم پر آپ تصوف کے اسرار و رموز پر دل نشین تقریر فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے مسائل کو سلجھا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ہر جمعہ کو آپ کا عمومی خطاب ہوتا تھا، واعظ ہوتا تھا، جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور بعض تو اس محفل میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ قاری نے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کی تلاوت کے بعد میں مولانا علاء الدین نیلی علیہ رحمت رضوان نے اسی آیت کو پڑھا، جسے سن کر مسجد کے ایک گوشے سے ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ مولانا علیہ رحمت رضوان نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، اس شخص نے دوبارہ چیخ ماری اور اسی کے ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ اس مرد حق آگاہ کی تجہیز و تکفین اور اس کے جنازے میں شریک رہا۔ مولانا علاء الدین نیلی رحمہ اللہ علیہ اپنے مزاج میں بے پناہ تواضع و انکساری رکھا کرتے تھے، تصوف کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے اہم ترین خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے باوجود صوفیانہ فرقہ زدن کرنے کے باوجود مدت العمر تک جب تک آپ زندہ رہے کسی کو اپنا مرید نہیں بنایا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت حضور محبوب الہی علیہ رحمت رضوان باحیات ہوتے تو میں ان کی خدمت میں اس خلافت نامے کو پیش کر کے مؤدبانہ عرض کرتا کہ حضرت اگرچہ آپ نے ازرائے بندہ نوازی اس عاجز کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے، مگر بندہ اپنے اندر اس بار امانت کو، بار تصوف کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آخر عمر میں سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے ملفوظات فوائد الفواد مرتبہ حسن سنجری رحمہ اللہ علیہ کا ایک نسخہ اپنے دست خاص سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور اکثر اوقات اسی کے مطالعے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہر علم و فن کی مستند کتابیں اور معتبر کتابیں موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ صرف آپ فوائد الفواد کا مطالعہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علاء الدین نیلی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلوک اور تصوف اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان کے ملفوظات روح افزا جن سے میری نجات کا راستہ ہے وہ کہاں ملیں گے؟ بالآخر اپنے عہد کا علم و فن کا روشن ستارہ، تصوف و سلوک کا عظیم رہبر 762 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان کے مقبرے کے احاطے میں اپنے خواجہ تاش، رفیق درس اور ہم وطن شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ عودی رحمہ اللہ علیہ کے جوار میں ابد نیند فرما رہے ہیں۔ محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا نیلی علیہ رحمت رضوان کی کتاب امام قیمہ کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار کتابیں لکھی تھی۔ امام قیمہ فارسی زبان کی مشہور ترجیح بند مثنوی ہے جو ایک عرصے تک مدارس اسلامیہ کے درس میں شامل رہی اب بھی بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ علاء الدین نیلی علیہ رحمت رضوان کے آلات سیر الاولیاء، اخبار الاخیار، خزینۃ الاصفیاء، بحر ذخار قلمی، نزہۃ الخواطر جلد دوم، تاریخ مشائخ چشت وغیرہ میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ زین الدین عابدی رحمہ اللہ علیہ ایجود احیاء میں پیدا ہوئے اور اپنے وقت کے اساتذہ علوم و فنون سے اکتساب علم و فن کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے ماموں حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے دست مبارک پر سلسلے چشتیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلوک کے منزلیں طے کر کے خلافت حاصل کی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کو آپ سے خصوصی تعلق حاصل تھا، اپنے اولاد کی طرح ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ انہیں بھی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان سے غایت درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ اما وقت آپ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ اور آپ کے سن وفات کے حوالے سے کہیں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وفات کے بعد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے صحن میں آپ کے مزار کے آس پاس میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مقبرہ چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے احاطے میں 3 گنبد میں، ایک میں سے خود حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان مدفون ہیں، دوسرے میں شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کی پوتی مدفون ہیں، اور تیسرے میں شیخ زین الدین عودی رحمہ اللہ علیہ اور ان کے بھائی علامہ کمال الدین عودی رحمہ اللہ علیہ محو راحت ہیں۔ نزہۃ الخواطر کے علاوہ اخبار الاخیار میں آپ کے اتنی ہی مختصر سے معلومات درج ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی خبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔
دوستو ایودھیا کی ایک عظیم شخصیت شیخ شمس الدین اودھی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان کی بھی ایک بلند پایا مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ آپ کے حوالے سے تاریخ السلطنت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی علیہ رحمۃ رضوان فرمایا کرتے تھے، اشرف شمس و شمس اشرف است، یعنی کہ اشرف اور شمس بظاہر دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک جان ہے، دو دل ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی جان ہے۔ اس سے شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی مقام و مرتبے کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ شمس الدین فریاد رس کے والد گرامی کا نام نظام الدین اودھی تھا۔ آپ ہند کے مشہور مشائخ میں رہے، علوم دینیا کی تحصیل مولانا رفیع الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ سے کی اور طویل عرصے تک ان کی خدمت میں رہے اور تعلیم سے فراغت کے بعد انہی سے بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ علیہ کی جانب رجوع کیا اور انہی سے خلافت پائی، اور آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے خلفائے کبار میں شمار ہوتے تھے۔ لطائف اشرفی میں یہ تفصیل بھی درج ہے کہ مخدوم سمنانی علیہ رحمۃ رضوان پہلی مرتبہ کچوچا تشریف لائے تو اپنے احباب و اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ ایودھیا سے مجھے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ ایودھیا کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر حسب عادت ایک مسجد میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر پا کر شہر کے علماء و صوفیاء آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ان حاضرین میں سے شمس الدین نامی ایک نوجوان بھی تھا جو علوم دینیا کی تکمیل کر چکا تھا اور اب کسی شیخ کے قابل کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ مخدوم سمنانی رحمہ اللہ علیہ نے اس جوان کو دیکھتے ہی فرمایا، شمس الدین تمہاری تلاش میں میں یہاں آیا ہوں۔ الحاصل انہیں بیعت کر کے اوراد و وظائف کی تلقین کی اور خلوت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اپنے خداداد صلاحیتوں اور شیخ کی توجہ خاص سے سلوک کے اعلیٰ مراحل اور منازل طے کیے۔ اس کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی خلافت سے شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کو سرفراز فرمایا۔ اس عرصے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ایودھیا ہی میں مقیم رہے۔ شیخ شمس الدین رحمہ اللہ علیہ کو درجہ کمال تک پہنچانے کے بعد یہاں سے رخصت ہوئے اور سدھور لکھنؤ جائز ہوتے ہوئے آپ کچوچا تشریف لے گئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی واپسی کے کچھ عرصے کے بعد ایودھیا کے منصب دار سیف اللہ خان اپنے چند آدمیوں کے ساتھ کچوچا کی مقدر سرزمین پر حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ علیہ کی عظمت، بزرگی اور للہیت کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئی کہ اسی سفر میں آپ سے بیعت ہو گئے۔ کچھ دن خانقاہ میں قیام کیا۔ جب واپس ہونے لگے تو شیخ سے درخواست کی ایودھیا والوں کی اصلاح کے لیے آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک مرکز ایودھیا میں بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان کے اصرار پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ نے ایودھیا میں خانقاہ تعمیر کی۔ اپنے محبوب مرید و خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنا کر ایودھیا والوں کی اصلاح و تربیت کی خدمت ان کے سپرد فرمائی۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ اسی خانقاہ میں بیٹھ کر زندگی بھر تہذیب، سلوک اور اخلاق اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے رہے اور اس طرح کثیر تعداد نے آپ سے استفادہ کیا۔ قلب کی طہارت، روح کی پاکیزگی نے شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی دعا میں ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرتے قاضی الحاجات اسے پوری کر دیتا تھا۔ اسی خصوصیت کی بنا پر عوام و خاص میں آپ فریاد رس کے نام سے مشہور اور معروف ہوئے۔ ایک تحقیق کے مطابق حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کا وصال 7 محرم الحرام 790 ہجری جمعہ کے روز ہوا، جبکہ آپ کے پیر و مرشد باحیات تھے۔ ایک اور قول کے مطابق آپ کا انتقال حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا مزار مبارک ایودھیا میں ستیہ ساگر کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں مریدین اور معتقدین کے ساتھ ساتھ اپنے 3 صاحبزادے شیخ بدیع الدین، شیخ جہانگیر اور شیخ احمد کو اپنے پیچھے یادگار چھوڑا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ حضرت شیخ فتح اللہ علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی کا نام نظام الدین تھا۔ آپ اپنے عہد کے زبردست عالم دین، بلند پایا شیخ اور عظیم فقیر تھے۔ نحو، فقہ، اصول فقہ میں خصوصی مہارت رکھا کرتے تھے۔ ان کا آبائی وطن یوں تو بدایوں تھا، لیکن تحصیل علم کی غرض سے دہلی گئے اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کی سرپرستی میں اساتین علوم و فنون سے دہلی میں اکتساب علم و فن کیا، تعلیم و تحصیل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مسند رشد و ہدایت کو
مسند درس و تدریس کو آپ نے زینت بخشی۔ ایک طویل عرصے تک آپ جامعہ مسجد قطب مینارہ دہلی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے خلیفہ خاص شیخ صدر الدین احمد حکیم دلہا علیہ رحمۃ رضوان سے بیعت ہو کر مجاہدہ و ریاضات میں لگ گئے۔ ساتھ ہی تدریس اور درس کا سلسلہ بھی جاری رکھا، لیکن مجاہدہ بسیار و ریاضت شاقہ کی وجہ سے دل کی گرین نہ کھلی اور سوز درو کی جو کیفیت حاصل ہونی تھی وہ میسر نہ آئی، تو شیخ سے عرض حال کیا۔ پھر وہ مرشد حکیم دلہا رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تدریسی سلسلہ بند کر دے اور کتابوں کو اپنے پاس سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ پھر روشن ضمیر کی تجویز کے مطابق درس کو موقوف کیا اور چند اہم اور پسندہ کتابوں کے علاوہ پورا کتب خانہ وقف کر دیا۔ پھر بھی دل میں معرفت کی چاشنی سے آشنائی حاصل نہ ہوئی تو شیخ سے دوبارہ رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیات سے مشغولیات سے بالکل تعلق ختم نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ پردہ درمیان میں حائل ہے معرفت کی روشنی آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شیخ فتح اللہ علیہ رحمۃ رضوان ان عمدہ کتابوں کو جنہیں حفظ جاں بنائے ہوئے تھے ان کی ایک ایک جز کو الگ کر کے پانی کے کنارے بیٹھے انہیں دھل رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ بالآخر آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا، نور معرفت سے آپ کا سینہ جگمگا اٹھا اور حضرت حکیم دلہا رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور اجازت سے نوازا۔ مقام ارشاد پر فائز ہونے کے بعد حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اپنے پیر مرشد کے حکم سے ایودھیا تشریف لائے اور حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے آبائی مکان میں مقیم ہوئے، جسے حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے خلیفے کے سپرد کیا تھا۔ شیخ فتح اللہ علیہ رحمۃ رضوان زندگی کے آخری لمحے تک اسی مکان میں قیام پذیر رہے، جو رہائش کا کام بھی دیتا تھا اور بندگان خدا کی اصلاح کا اور تربیت کے لیے خانقاہ کا بھی وجود رکھتا تھا۔ شیخ فتح اللہ علیہ رحمۃ رضوان کا ہندوستان کے مشائخ کبار میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے فیض تربیت سے ہزاروں گمراہ صراط مستقیم سے آشنا ہوئے۔ شیخ محمد عیسیٰ تاج جونپوری، شیخ سعد الدین اودھی، شیخ قاسم اودھی، شیخ درویش اودھی جیسے بلند مرتبہ مشائخ چشت ان کے دامن تر سے وابستہ رہے اور مرید و خلیفہ بنے رہے۔ مفتی غلام سرور لاہوری علیہ رحمۃ رضوان لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مخدوم شیخ احمد عبدالحق رضوی علیہ رحمۃ رضوان بھی شیخ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے تھے، لیکن شیخ رضوی علیہ رحمۃ رضوان مشرب عشق و محبت کے دیندار تھے اور شیخ فتح اللہ اودھی رحمہ اللہ علیہ کی روش زہد و فخر اور تسلیم و رضا کی تھی، اس لیے مناسبت پیدا نہ ہو سکی۔ اسی موقع پر شیخ رضوی علیہ رحمۃ رضوان نے ایودھیا میں کئی ماہ قیام کر کے چلا کشی کی۔ بالآخر علم و فن کا روشن ستارہ 26 ربیع الاول 821 ہجری کو ایودھیا میں انتقال کر گیا۔ مکاتب شیخ فتح اللہ کے نام سے آپ کے ایک مرید نے آپ کے ملفوظات اور خطوط کا ایک مجموعہ بھی شائع کیا تھا۔ شیخ فتح اللہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کا مقبرہ محلہ چراغ دہلی موجودہ عالم گنج کٹرا ایودھیا میں انہی کے خانقاہ میں موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ گو کہ تاریخ میں ان کے حوالے سے کافی کم معلومات ہیں۔ حضرت شیخ سعد اللہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے زیادہ معلومات کہیں پر دستیاب نہیں ہے، لیکن تذکرۃ العابدین کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ خلیفات شیخ فتح اللہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کے آپ بہت بڑے مشائخ طریقت میں سے تھے، مگر اپنا حال ہمیشہ پوشیدہ رکھا کرتے تھے، کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا۔ آپ کا حال کیا ہے، طریق کیا ہے، کسی پر آپ ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی وفات 17 ذی القعدہ 850 ہجری میں اودھ شریف میں ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ انہی ایودھیا کے عظیم شخصیتوں میں ایک شخص کا نام شیخ جمال گوجری رحمہ اللہ علیہ بھی ہے۔ شیخ جمال الدین گوجری علیہ رحمۃ رضوان عظیم المرتبہ صاحب نسبت اور بڑے مقام و مرتبے کے بزرگ تھے۔ 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمۃ رضوان تک پہنچتا تھا۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان اپنے زہد و ورع، مجاہد نفس و ریاضت و عبادات اور کریم النفسی و شفقت و محبت کی بنا پر شیخ الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، بکر سے پنڈوا تک کا سفر کیا مگر کسی کامل مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، البتہ اودھ میں ایک شخص جمال گوجر کو دیکھا۔ شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان سلسلے فردوسیہ میں شرف بیعت رکھتے تھے
اور آپ کے پیر و مرشد مشہور اور بلند پایا بزرگ شیخ مظفر بلخی علیہ رحمت رضوان تھے، اور آپ انہی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت شیخ مظفر بلخی علیہ رحمت رضوان کے حکم اور منشا پر آپ اجود احیا میں تشریف فرما تھے، قیام پذیر تھے۔ شیخ فتح اللہ اودھی اور شاہ سید سلطان موسیٰ عاشقاں اودھی آپ کے معاصرین میں سے تھے۔ حسن اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی علیہ رحمت رضوان بھی اجود احیا میں چلہ کشی کرنے کے لیے اقامت گزین تھے۔ ان بزرگوں کے اجتماع سے اجود احیا دارالاولیاء بن گیا تھا، مدینۃ الاولیاء بن گیا تھا۔ مفتی غلام سرور لاہوری علیہ رحمت رضوان رقم تراز ہیں کہ شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان شیخ احمد عبدالحق رودولی علیہ رحمت رضوان کی مجلس کے حاضر باش اور ان کے دامی محبت میں گرفتار تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں شیخ احمد عبدالحق رودولی علیہ رحمت رضوان اجود احیا میں مقیم تھے، ان کے ساتھ ایک کتیا بھی تھی۔ اس نے جب بچہ جنا تو شیخ احمد عبدالحق رودولی علیہ رحمت رضوان نے اس کی تقریب میں تمام آیان و کابر اور امراء شہر کو دعوت کی، لیکن شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کو مدعو نہیں کیا۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولی علیہ رحمت رضوان کی اس بے اعتنائی کا حضرت شیخ جمال گوجری رحمہ اللہ علیہ پر گہرا اثر ہوا اور حیرت بھی ہوئی۔ چنانچہ دوسرے دن ان سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کل کی دعوت میں حضرت نے اس بندے کو بھول گئے۔ شیخ رودولی علیہ رحمت رضوان یہ سن کر فرماتے ہیں کہ جمال الدین، یہ تو کتے کی میزبانی تھی، اس لیے کتوں کو دعوت دی گئی، کیونکہ حسب ارشاد دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، تم تو ایک آدمی ہو، اس میں تمہیں کیسے مدعو کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ جمال الدین گوجری علیہ رحمت رضوان بسا اوقات کھچڑی کی دیگ بنا کر اپنے سر پر اٹھا کر گلی محلوں میں نکل جاتے، تاکہ اگر کوئی بھوکا نظر آئے، کوئی ضرورت مند نظر آ جائے تو اس کی خدمت کی جا سکے، اور اسے کھچڑی آپ دے دیتے۔ ایک دن حسب عادت وہ شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کھچڑی کی دیگ سر پر لیے کسی اور طرف جانے کے بجائے اتفاقاً حضرت سید سلطان موسیٰ علیہ رحمت رضوان کی خانقاہ پہنچ گئے اور دیکھ عاشقوں کی آگے رکھ دی۔ ان کے ہاں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا۔ آج کی پیروں کی بھی حالت دیکھ لیں، یہ وقت وہ تھا جب خانقاہوں میں بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، آج تو دولت و شہرت کے لالچی لوگ صوفی کا لبادہ پہن چکے ہیں۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کی اس بر وقت پیشکش پر حضرت سید سلطان موسیٰ عاشقاں علیہ رحمت رضوان نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور جزاک اللہ کہتے ہوئے فرمایا، اے جمال، تم گوجروں کی طرح جو دودھ کا ٹھیلا سر پر رکھ کر بیچتے ہیں، کھانے کے دیگ سر پر لیے گھومتے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسی عشق و محبت کی قیمت کے عوض آپ فروخت کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی دن شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کے لقب سے پکارے جانے لگے، پھر اسے اتنی شہرت ہوئی کہ نام کے عجوز بن گیا۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کا وصال 858 ہجری میں ہوا۔ آپ کے 4 خلفائے کرام کا نام تاریخ کے اوراق میں درج ہے، جن میں مولانا کمال الدین، جو شیخ جمال گوجری علیہ رحمت رضوان کے چھوٹے بھائی تھے اور ان کا مزار شریف شیخ جمال علیہ رحمت رضوان کے مزار سے متصل ہے، شاہ جہانی شاہ درویش، اور ان دونوں بزرگوں کا مرکز عطر اللہ ضلع گونڈہ میں ہے، اور چوتھے مولانا عبد الکریم اودھی ہیں، جن کا مقبرہ محلہ قاضیانہ اجود احیا میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ تو دوستو، اسی سرزمین پر ایک شخصیت حضرت سید سلطان موسیٰ عاشقاں علیہ رحمت رضوان کی بھی رہی ہے۔ آپ شیخ حاجی صدر الدین چراغ ہند ظفر آبادی علیہ رحمت رضوان کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ انہی کے ساتھ آپ ملتان سے ظفر آباد یعنی جونپور کے آئے، پھر یہاں سے شیخ کے حکم سے اجود احیا تشریف لے آئے۔ اجود احیا میں جس جگہ آپ کی رہائش گاہ تھی وہ محلہ سید واڑہ کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت سید سلطان موسیٰ عاشقاں علیہ رحمت رضوان درویش اہل دل تنہائی پسند تھے۔ حضرت مخدوم چراغ ہند علیہ رحمت رضوان سے بیعت تھے اور آپ ہی کے ہمراہ پر سلسلہ جہاد، دعوت و تبلیغ ظفر آباد تشریف لائے۔ ریاضات و مجاہدات میں محنت شاقہ برداشت فرمائی۔ جب آپ کو مقام قطبیت حاصل ہو گیا تو آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ملک اودھ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہیں قیام کیا، لباس میں محض ستر عورت کا اہتمام کیا کرتے تھے، زیادہ تر ننگے سر رہا کرتے تھے۔ کبھی جذب اور وجد کی کیفیت آپ پر طاری رہتی تھی، آپ ہجوم کو پسند نہیں فرماتے تھے اور تنہائی سے وحشت ہوتی۔ صدہا فقراء مساکین آپ کی خانقاہ میں رہتے تھے، لنگر خانہ ہمیشہ جاری رہا کرتا تھا۔ حضرت سید سلطان موسیٰ عاشقاں علیہ رحمت رضوان کے 3 صاحبزادے تھے۔ ایک صاحبزادے کی اولاد قصبہ سیدن پور رودولی میں اب بھی موجود ہے۔
دوسرے صاحبزادے ملہا پور متصل موزہ کلاں پور ضلع جونپور میں سکونت اختیار کر لی، ان کی اولاد آج بھی وہیں پائی جاتی ہے۔ بڑے صاحبزادے جو والد بزرگوار کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے، ایودھیا میں ہی مقیم رہے، ان کے سلسلے نسب سے ایک بزرگ سید سلطان علی عرف سید سلطان بخش علیہ رحمت رضوان بھی پیدا ہوئے، جو نہایت متوکل، صبر و رضا کے مالک اور اکثر خانہ نشین رہا کرتے تھے، اور کبھی گھر سے باہر نکلتے تو اولیاء اکرام کے مزارات اور زیارات اور فاتحہ خوانی کے لیے ضرور جاتے۔ 75 سال کی عمر میں ان کے یہ پوتے 1264 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا، اپنے آبا و اجداد کے مقبرے میں دفن ہوئے۔ شہر اولیاء میں شیخ عاشقان کی مزار کی نشاندہی اور اس کی موجودہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اور آپ کی تاریخی وفات کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ دوستو، حضرت سید صدر الدین اودھی زبردست عالم دین، بلند پایہ شیخ اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ عشق و محبت، زہد و تقوی آپ کی زندگی کا شعار تھا۔ آپ حضرت مخدوم بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمت رضوان کے اجل خلیفہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ 9ویں صدی ہجری کے نصف اول میں جن مشائخ و علماء نے دعوت و ارشاد کی خدمات نمایاں طور پر ادا کی، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے گمراہوں کو راہ راست کی طرف لایا، دعوت دین دی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار کروایا، ان میں سید صدر الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی نمایاں ہے۔ حضرت سید صدر الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو فیض باطنی و ظاہر حاصل ہوا۔ آپ کی شخصیت کی طفیل بہت سارے لوگوں نے عقیدے کی مضبوطی اور استحکام کو دوام بخشا۔ بالآخر یہ روشن چراغ 15 ربیع الاول 860 ہجری کو ایودھیا میں بجھ گیا اور ایودھیا ہی میں دفن کر دیا گیا۔ افسوس کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ان کے حالات دستیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کی دوسری شخصیت قاضی شہاب الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت قاضی شہاب الدین اودھی مداری علیہ رحمت رضوان کا لقب پرکالۂ آتش تھا۔ آپ قاضی قدوت الدین اسرائیلی علیہ رحمت رضوان کے اولاد میں سے تھے۔ علوم دینیہ بالخصوص فقہ میں پوری دستگاہ رکھتے تھے، کمال مہارت رکھتے تھے، اور اودھ کے آپ قاضی تھے۔ ہندوستان کے مشہور صوفی حضرت زندہ شاہ بدیع الدین مدار رحمہ اللہ علیہ کے آپ مرید اور خلیفہ کہے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور صوفی شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان جس وقت کالپی سے جونپور جا رہے تھے، اسی سفر میں قاضی شہاب الدین علیہ رحمت رضوان نے زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پہلی ملاقات ہی میں شیخ مدار زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان سے بیعت کر کے خدام کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر پیر و مرشد کی محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ علمی مشغلات تک کر دیتے ہیں، تمام کتابوں کو وقف کر دیتے ہیں یا دریا برد کر دیتے ہیں، اور منصب قضاء سے دست بردار ہو کر حضرت زندہ سمجھدار علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں یا ذکر و مراقبہ اور مکاشفہ وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بس یہی آپ کی زندگی کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان سے اس درجہ تعلق ہو گیا تھا کہ سفر و حضر کسی بھی وقت ان کی صحبت سے جدائی آپ کو گوارا نہ تھی۔ کیوں کہیے کہ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان کے آپ پروانہ بن چکے تھے۔ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان کو حضرت قاضی شہاب الدین سے بھی خاص انس تھا، زیادہ خدمت انہی سے لیتے تھے۔ چنانچہ شیخ مہینہ لکھنوی علیہ رحمت رضوان کو شاہ مدار علیہ رحمت رضوان نے اپنا مسلح قاضی شہاب الدین علیہ رحمت رضوان معروف پرکالۂ آتش ہی کے ذریعے بھیجا تھا۔ بالآخر پیر و مرشد کی خاص توجہ سے درجہ تکمیل کو پہنچ کر خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان کے تقریباً 17 خلفاء کہے جاتے ہیں، جن میں قاضی سید اجمل بہرائچی، مولانا حسام الدین سلامتی جونپوری، مولانا محمد جہندہ بدایونی، قاضی محمود کنتوری، شیخ شہاب الدین پرکالۂ آتش علیہ رحمت رضوان اجلہ خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا لقب پرکالۂ آتش لقب کی شہرت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ان کے ذہن ثاقب کی بنا پر لوگوں نے انہیں پرکالۂ آتش کا لقب دے دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عشق الہی کی حرارت اتنی تیز تھی کہ سانسوں کی گرمی سے چڑیا پک جاتی تھی، اور کثرت جلال کی وجہ سے لوگ انہیں پرکالۂ آتش کہتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کے سن وفات معلوم نہ ہو سکا، لیکن ان کے شیخ و مرشد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان کی وفات
940 ہجری میں ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود ان کی وفات 9ویں صدی ہجری کے اول یا آخر میں ہوئی ہوگی۔ حضرت قاضی شہاب الدین علیہ رحمت رضوان کا مقبرہ جملائی میں ہے، جسے اب بڑا گاؤں کہا جاتا ہے، جو ایودھیا سے 20 یا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور معمولی درجے کا ریلوے اسٹیشن ہے جس پر پیسنجر گاڑیاں وغیرہ رکا کرتی ہیں۔ شیخ بدیع الدین زندہ شمعدار علیہ رحمت رضوان کے ایودھیا میں ایک اور خلیفے کا ذکر بھی ملتا ہے جو شیخ جھودن ماداری علیہ رحمت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرت شیخ محمد درویش علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد اور لقب درویش تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام قاسم بن برہان الدین اودھی ہے۔ صاحب نزہۃ الخواتیر نے لکھا ہے کہ آپ کے تذکرے کی ابتدا میں ان الفاظ سے آپ کا ذکر کرتے ہیں: شیخ صالح فقیہ محمد بن قاسم بن برہان الدین اودھی مشہور مشائخ میں سے تھے۔ حضرت شیخ محمد درویش علیہ رحمت رضوان حضرت شیخ سعد اللہ کے خلیفے اور حضرت عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان کے پیر ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور علوم ظاہری و باطنی میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مقبول خدا شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر عمر مجاہدات ریاضات میں صرف کی اور جا بجا مشائخ کی خدمت میں لگے رہے اور کئی طریق سے آپ کو سلسلے طریقت حاصل کیا اور مخلوق خدا کو اپنے فیضیاب کیا۔ صاحب تذکرۃ العابدین نے لکھا ہے کہ شیخ درویش کو اپنے عہد کے بہت سے مشائخ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، جن میں خصوصاً ان کے والد گرامی شیخ قاسم اودھی، شیخ سعد الدین اودھی، شیخ محمد بن عیسیٰ تاج جون پوری علیہ رحمت رضوان، یہ تینوں بزرگ حضرت شیخ فتح اللہ اودھی علیہ رحمت رضوان کے مرید و خلیفہ تھے۔ ان تینوں مشائخ سے واسطہ کے بغیر براہ راست شیخ فتح اللہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ جب پہلے پل مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان شیخ کی خدمت میں باریاب ہوئے تو گدڑی پوش تھے۔ شیخ درویش علیہ رحمت رضوان نے انہیں اس لباس میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو اس لباس میں دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ درویش جا رہا ہے تو یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچے گی یا نہیں؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان نے جواب دیا، ہاں پہنچے گی۔ شیخ درویش نے فرمایا کہ کانوں سے گزر کر دل تک جائے گی؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان نے عرض کی، ہاں، اس کا جواب اس بات میں دے دیا۔ شیخ نے پھر سوال کیا کہ دل اس بات کی طرف متوجہ ہوگا یا نہیں؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان نے عرض کیا، ہاں، متوجہ ہوگا۔ شیخ درویش علیہ رحمت رضوان نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جس کی وجہ سے خدا کی یاد سے دل غافل ہو جائے؟ شیخ کی اس لطیف تنبیہ سے مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمت رضوان اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہی کی صحبت میں رہ پڑے اور شیخ درویش علیہ رحمت رضوان نے انہیں جامع خلافت اور فن تصوف میں اپنے تصنیف آداب سالکین دے کر رخصت کیا۔ 16 محرم الحرام 896 ہجری کو شیخ درویش علیہ رحمت رضوان کا وصال ہوا۔ محلہ چراغ دہلی ایودھیا میں شیخ فتح اللہ کے حضیرے میں مشرقی دیوار سے متصل اپنے والد بزرگوار کے پائتی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے دوسرے عظیم بزرگ شیخ علاء الدین حسینی اودھی علیہ رحمت رضوان ہیں۔ مولانا سید علاء الدین اودھی حسینی علیہ رحمت رضوان سے شریف احمد ماہر بغدادی علیہ رحمت رضوان کے اولاد سے تھے اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ علم و صلاح سے متصف صاحب ذوق بزرگ اور کامل صوفی تھے۔ ہندوستانی سنگیت اور موسیقی کے ماہر تھے۔ شیخ عبدالسلام بن سعد الدین بجنوری کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ علاء الدین حسینی اودھی علیہ رحمت رضوان فارسی زبان کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ آپ کے خلفاء میں سید علی طلہری اور صاحبزادہ معروف بطور خاص شہرت کے مالک ہوئے۔ اختلافی روایات کے مطابق 968 یا 977 کو حضرت شیخ علاء الدین حسینی علیہ رحمت رضوان وفات پائے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ نیز اس ویڈیو میں چلتے چلتے عاشق شاہ اودھی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عاشق شاہ اودھی علیہ رحمت رضوان، آپ کا اصل نام شیخ غلام علی اور معروف تھے آپ شیخ عاشق شاہ کے نام سے۔ ایودھیا کے علماء اعظام اور مشائخ کبار میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدا میں علماء کی روش پر درس و تدریس میں مشغول رہے، بعد میں جاذب حقیقی نے اپنی طرف کھینچا تو علمی مشغلے سے دل اچاٹ ہو گیا اور مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔
گھومتے پھرتے شیخ عبد الباسط الہ آبادی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں پہنچے۔ شیخ عبد الباسط پر ان کی نظر جیسے ہی پڑی تو ہوش و حواس کھو بیٹھے اور وارفتگی کے عالم میں بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ بعد میں افاقہ ہوا تو شیخ الہ آبادی علیہ رحمت رضوان نے انہیں ایودھیا واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم کے مطابق واپس تو آ گئے، مگر شیخ کی نگاہ کیمیا اثر نے ان کی دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ وطن معروف میں سکون نہ ملا تو جملہ اسباب و مال و متاع فقراء اور مساکین میں وقف کیا اور دیوانہ وار شیخ الہ آبادی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلسل کئی سال تک صحبت میں رہ کر ریاضت شاقہ میں مشغول ہوئے اور اس کے بعد شیخ نے خلافت اور عاشق شاہ کے خطاب سے نواز کر واپس ایودھیا رخصت کیا۔ کثرت ذکر کی وجہ سے جذب و سکر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مدتوں سرگزشتہ اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ بالآخر اس کیفیت میں کمی آئی تو واپس وطن عزیز ایودھیا آ گئے اور محلہ کاغذی ٹولہ کی مسجد میں گوشہ نشین ہو گئے، اور کسی معتقد نے مسجد کے غسل خانے کے اوپر ایک حجرہ تعمیر کروا دیا تو اسی حجرے میں زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ مرید و طالبین کی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ مثنوی مولانا روم علیہ رحمت رضوان اور دیوان حافظ شیرازی کا درس بھی دیتے تھے۔ نواب آصف الدولہ کی عہد نوابی میں 1212 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ محلہ کاغذی ٹولہ میں معماروں کی امام باڑے سے متصل آپ کی قبر مبارک واقع ہے۔ اسی مناسبت سے مولوی سید محمد علی اودھی نے مصرع تاریخ وفات کہا: آستان امام شد جائش۔ مزار کی عالیشان عمارت اب بھی کچھ باقی ہے۔ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید صفدر حسین بن شاہ محمد بخش علیہ رحمت رضوان ایودھیا کے علماء متاخرین میں اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور شرافت و مروت کے لحاظ سے ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کا قیام اکثر پائیتخت دہلی میں ہوا کرتا تھا، جہاں شاہی کتب خانے سے آپ نے خوب استفادہ کیا۔ علم تفسیر سے آپ کو خاص شغف حاصل تھا، چنانچہ آپ نے قرآن کے متعلق ایک کتاب بھی مرتب کی تھی، جس میں آیات احکام، شان نزول، نیز قرآنی صورتوں اور آیات و حروف کی تعداد اور زیر و زبر پیش وغیرہ کا شمار بڑی عرق ریزی اور تحقیق سے جمع کر دیا تھا۔ مرزا اسد اللہ غالب کے ممدوحین کی فہرست میں آپ کا نامی بھی شامل تھا۔ دیوان غالب میں ایک قصیدہ آپ کی شان میں بھی موجود ہے۔ آپ کو 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اپنے والد شاہ محمد بخش کے وفات کے بعد آپ دہلی سے ایودھیا تشریف لائے اور اپنے آبائی خانقاہ کی گدی نشین ہوئے، اور ایودھیا کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ کسی عقیدت مند نے آپ کی دعوت کی، جس میں آپ کے خدام کے علاوہ خانوادہ شیخ عبدالحق علیہ رحمت رضوان رضوی کے 2 بزرگ شاہ حمید احمد، شاہ محمد احمد رضوی بھی شریک تھے۔ چونکہ آپ کو بواسیر کا عارضہ تھا، اس لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنایا گیا تھا، لیکن باورچی نے نمک ڈالنا بھول گیا اور کسی نے بتقاضۂ ادب کھانے کو چکھا بھی نہیں تھا۔ کھانے کے وقت یہ پرہیزی آپ کے سامنے رکھا گیا، پوری بشاشت کے ساتھ کھانا تناول کیا اور کسی نہیں ہونے دیا کہ کھانا پی کہا کے بعد پتا کہ کھانے میں نمک تھا نہیں۔ پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں آ کر معذرت خواہ ہوا۔ آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ تمہارا مقصد کھانا کھلانا تھا اور میں نے کھا لیا، اس لیے تمہیں رنج و غم نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی عبد الکریم اودھی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا۔ آپ کی اس اعلیٰ ظرفی پر تمام شرکاء دعوت کو حیرت ہوئی۔ 1251 ہجری میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت رضوان اور دیگر کی مزارات فاتحہ سرہند شریف تشریف گئے۔ وہیں بعد پیغام اجل آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ مولانا حکیم محمد اسلم اودھی رحمہ اللہ علیہ کے سیرت و سوانح لے کر مختصر سی معلومات جتنی ہمیں ملی ہیں آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اسلم اودھی رحمہ اللہ علیہ علم منقولات و معقولات دونوں میں کامل مہارت رکھا کرتے تھے۔ بالخصوص فن طبابت و حکمت میں آپ وحید الاصل تھے، آپ کی مثال نہیں تھی۔ اس فن میں آپ کی کئی منظوم رسالے بھی ہیں۔ نواب آصف الدولہ کے عہد میں آپ ایودھیا آئے، پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سینکڑوں طلباء نے آپ سے علم طبابت سیکھا، جن میں سید میاں مرتضی مودودی اور حکیم مرزا محمد علی لکھنوی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ علوم ظاہری میں کمال کے ساتھ ساتھ آپ ایک مرشد کامل تھے۔ سلسلہ قادریہ میں آپ کو اجازت و خلافت۔ وفات کے وقت آپ نے وصیت کی تھی کہ
शेख मोहम्मद दुर्वेश है। आपके तलामिज़ा और मुतवस्सित या शाह फतहुल्लाह अवधी अलैहि रहमत रिज़वान की कब्र की पायती और रिज़वान के कब्रिस्तान के अहाते में किया। मौलवी अब्दुल करीम अवधी मौलिक नाम मदीनतुल औलिया लिखा है कि तालीफ से 40 साल कब्ल काजी मोहम्मद अली अवधी के लड़कों ने तकिया शाह फतह के बिल्कुल मुत्तसिल ईंटों के पकाने का भट्टा खोदा और हर चंद लोगों ने उन्हें उससे मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस भट्टे की खुदाई में तकिया की बहुत सी कब्रें तलफ हो गई, जिनमें मौलवी मोहम्मद असलम मरहूम की कब्र भी शामिल थी। इसके नतीजे में भट्टा भी कामयाब ना हो सका और काजी साहब के लड़के मुख्तलिफ मसाइल और मसाइब का शिकार हो गए। मजबूरन अजुदहिया से कहीं और मुंतकिल हो गए। आपके हवाले से मजीद मालूमात नहीं मिल सकी और ना ही आपके सन्ने वफात मालूम हो सका। हमारी दुआ है कि रब्बे कदीर आपके कब्र अनवर में रहमत अनवार की बारिशें नाज़िल फरमाए। अयोध्या की एक अजीम शख्सियत हज़रत शेख अब्दुल हक अवधी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती करीमा भी है। अयोध्या के उलमाए मुताखिरीन में से शेख अब्दुल हक अवधी रहमतुल्लाह अलैह उलूम ज़ाहिरी व बातिनी में कामिल दस्तरस रखा करते थे और एक बुलंद मुकाम व मर्तबे पर फाइज थे। मौलवी अब्दुल हक अवधी रहमतुल्लाह अलैह शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अलैहि रहमत रिज़वान की दुख्तरी औलाद में से थे, यानी बेटी की नस्ल से थे। उलूम व फ़नून की तकमील बहक़ी वक्त हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की थी। इल्म फ़िक़ह से आपको काफ़ी शगफ था और इसमें बड़ी महारत हासिल की थी। नमाज से आपको इश्क की हद तक ताल्लुक़ था। मर्ज़ वफ़ात में जब के वो शो हवास दुरुस्त नहीं थे, इसी आलम बेखबरी में तकिए पर तयम्मुम करके नमाज की नीयत बांध लिया करते थे। अपने आबाई खानकाह के आप सज्जादा नशीन थे। एक कसीर जमात ने आपसे इक्तिसाबी इल्म फ़न किया। 7 अव्वल 1200 को आपकी वफात हुई और आबाई कब्रिस्तान को सुपुर्द खाक किया गया। आपके वफात के सज्जादा आपके शाह अलाउल्लाह अवधी मुकर्रर हुए और अपने वालिद के वफात के 5 साल बाद 22 रमज़ान मुबारक 1274 को ये भी रहलत कर गए। इस खानका को हज़रत आलमगीर अलैहि रहमत रिज़वान के अहद से 480 रुपये तारीफ की खजाना शाही देते थे। शाह अलाउल्लाह अलैहि रहमत रिज़वान उनके साहबजादे सज्जादा मशीखत पर बैठे, मगर ये भी आलम शबाब में इंतकाल कर गए। हमारी दुआ है कि रब्बे कदीर आपके कब्र अनवर में रहमत अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। मिलती है अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।